لبے آسی پہ میرے سرور عالم کا نام آیا۔ اللہ نے جو کتابیں بھیجی ہیں ان سب کتابوں پر ایمان لاؤ کہ یہ سب آسمانی کتابیں ہیں، ہم سب پر ایمان لاتے ہیں۔ اگر میں کہوں اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر کھڑا ہے تمہارے پر حملہ آور ہونا چاہتا ہے، مانو گے؟ کفار مکہ نے کہا کیسے نہیں مانیں گے؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب سے آپ کی مبارک زبان سے جملے سننے لگے ہیں ایک بار بھی کبھی ہم نے جھوٹی بات نہیں سنی۔ اور پھر چوم چاٹ کے سینے سے لگا کے آنکھوں کو لگا کے پھر اونچے سوراخ میں جا کے رکھ کر باہر نکل جائے اور 5 سال تک یہ کام کرنے کے بعد یہ ڈاکٹر بن جائے گا۔ اس کے مفہوم کو نہ جان کر، اس میں حلال کیا ہے حرام کیا ہے یہ نہ جان کر، صرف چوم کر، صرف چاٹ کر، صرف گلے لگا کر، صرف اس کی آیات کو تعویذ کے طور پہ لکھ کر دھو کر پی کر کیسے مسلمان بن جائیں گے؟ قولوا لا الہ الا اللہ کا اعلان کرو گے اور وہی ہوا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ۔ وہ جس کی عظمتوں کے غلغلے ہیں آسمانوں میں، وہ جس کے ذکر کی رفعت کے چرچے ہیں جہانوں میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد۔ اللہ مالک نے انسانوں کی ہدایت کے لیے انسانوں میں ہی سے آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے انبیاء کی مبارک جماعت کو چنا اور ان انبیاء پر آسمانی کتابیں نازل فرمائی، صحیفے نازل فرمائے۔ ان انبیاء نے اپنی قوموں کو رب کی توحید کی طرف بلایا۔ تمام انبیاء کے سردار امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر بھی اللہ کی کتاب نازل ہوئی قرآن حکیم کی صورت میں۔ قرآن حکیم سابقہ تمام آسمانی کتابوں کے احکامات کو منسوخ کر دیتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سابقہ تمام شریعتوں کے لیے ناسخ ہے۔ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد کسی اور نبی کی نبوت مان کر انسان جنت میں نہیں جا سکتا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرے اور سابقہ کسی نبی کی نبوت پہ اور ان کی شریعت پہ چلنے کا دعویٰ کرے تو یہ مسلمان نہیں ہے، کافر ہے۔ اسی طرح قرآن حکیم کے آ جانے کے بعد سابقہ کسی کتاب پر چلنے کا دعوے دار راہ حق کا راہی نہیں ہے۔ ہم ایمان لاتے ہیں سابقہ تمام کتابوں پر، انجیل پر، زبور پر، تورات پر، ہمارا ایمان ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ کتابیں تھیں، لیکن وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ ان میں تبدیلیاں ہو گئی، کمی اور اضافے ہو گئے۔ اگر ان کتابوں کا کوئی تحریف شدہ حصہ ہمیں یقین کے ساتھ مل جائے کہ یہ تحریف شدہ ہے تو اس کا انکار لازم ہے۔ اگر ان کتابوں میں موجود کوئی مسئلہ کتاب و سنت، قرآن اور حدیث کے خلاف نہیں ہے تو ہم اس کا انکار نہیں کریں گے، اس پہ خاموشی اختیار کریں گے۔ لیکن قرآن حکیم پر ایمان لانے کا معنی یہ ہے کہ سابقہ تمام کتابیں منسوخ ہو چکی ہیں۔ ہمارا ایمان ہے کہ یہ کتابیں آسمانی تھی، سابقہ انبیاء پر نازل ہوئی، لیکن
چونکہ اس میں تبدیلیاں ہو گئی لہذا ان کے احکامات تبدیل ہو گئے، اب ان پر عمل کرنے کا حکم منسوخ ہو گیا، کیونکہ آخری کتاب قرآن حکیم یہ وہ نور ہے جس نے قیامت تک جنت میں جانے کی خواہش رکھنے والوں کے لیے لازم ہے کہ وہ اللہ کی اس کتاب پر ایمان لائیں اور اسی پہ عمل کریں۔ آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنتے ہیں۔ صحیح مسلم میں سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ وارضہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ایمان کے بارے میں سوال کیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر، کہ تم ایمان لاؤ اللہ پر، اللہ کی وحدانیت پر، اس کے الہ برحق ہونے پر، وحدہ لا شریک ہونے پر، اس کی ربوبیت پر، الوہیت پر، اسماء و صفات پر، اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ کی توحید پر ایمان لاؤ۔ اللہ پر ایمان لانے کے بعد وہ ملائکتہ، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لاؤ، اللہ نے جو کتابیں بھیجی ہیں ان سب کتابوں پر ایمان لاؤ کہ یہ سب آسمانی کتابیں ہیں، ہم سب پر ایمان لاتے ہیں، قابل عمل اس امت کے لیے اور قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے وہ کلام الہی قرآن حکیم ہے، اس سے پہلی کتابیں منسوخ ہو چکی ہیں، تو کتابوں پر ایمان لاؤ، ورسلہ، اللہ کے رسولوں پر ایمان لاؤ، تمام رسول، تمام انبیاء برحق ہیں، کسی کی ادنا سی گستاخی اسلام حرام قرار دیتا ہے، کسی ایک نبی کا انکار انسان کو وادی اسلام سے، وادی ایمان سے نکال دیتا ہے، اور آخرت کے دن پر ایمان لاؤ کہ سدا نہیں آ رہنا، لوٹنا ہے اللہ کی طرف، یہ جہاں ہمیشہ کا جہاں نہیں ہے، ایک دن آئے گا جب ہم نے لوٹ کر خالق و مالک کی طرف جانا ہے۔ وَتُؤْمِنُ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ، اور تم ایمان لاؤ تقدیر پر، اس کی خیر پر، بھلائی پر، تقدیر کے برے ہونے پر، اس پر تم ایمان لے کر آؤ۔ یہ ایمان کی ڈیفینیشن ہے، یہ ایمانیات ہیں، اس کے بغیر انسان مومن نہیں ہو سکتا۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ وارضہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس احد احب الیہ المدح من اللہ عز وجل، اللہ مالک سے بڑھ کر کوئی ایسی ہستی نہیں جس کو اپنی حمد و ثنا پسند ہو، تعریف پسند ہو، سب سے زیادہ تعریفوں کے لائق اللہ ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں اور اللہ کو اپنی تعریف سب سے زیادہ پسند ہے اور وہی تمام تعریفوں کا حقدار ہے۔ من اجل ذلک مدح نفسہ، تمام تعریفوں کا حقدار اللہ ہے، وہی سب سے زیادہ لائق ہے کہ اس کی تعریف کی جائے، اسی بنا پر اس نے اپنی مدح فرمائی۔ ولیس احد اغیر من اللہ من اجل ذلك حرم الفواحش، اللہ سے بڑھ کر کوئی غیرت والا نہیں ہے، اسی لیے اللہ نے فواحش کو حرام قرار دیا۔ سب سے بڑا غیرت والا اللہ ہے، اسی لیے حدیث میں آتا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ کا بندہ اور اللہ کی بندی بدکاری کرتے ہیں، زنا کرتے ہیں، تو اللہ کو بڑی غیرت آتی ہے۔ یہ غیرت والا معاملہ یہ ہمیں شریعت محمدیہ نے دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار اپنے صحابہ سے پوچھا تم اپنی بیوی کے ساتھ نامحرم غیر محرم شخص کو دیکھو تنہائی میں تم کیا کرو گے؟ سیدنا سعد قریب بیٹھے تھے، کہنے لگے واللہ لأقتلنہما، اللہ کی قسم میں دونوں کی گردنیں کاٹ دوں گا۔ صحابہ نے تعجب سے دیکھا تو آپ نے فرمایا سعد کی غیرت پہ تعجب کرتے ہو؟ انا اغیر من سعد واللہ اغیر منی، میں سعد سے زیادہ غیرت والا ہوں اور رب سب سے بڑھ کر غیرت والا ہے، وہ مجھ سے بھی زیادہ غیرت والا ہے۔ تو دلوں میں غیرت ہوتی ہے جب ایمان ہوتا ہے، جو جو ایمان کمزور ہو جائے، گناہوں کی زندگی میں انسان ڈوب جائے تو ان کی غیرتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اللہ ہمیں حقیقی غیرت پہ زندہ رکھے، ایمانی غیرت پہ زندہ رکھے۔
تو سب سے بڑھ کر غیرت والا اللہ ہے، اسی لیے بے حیائی کو منع کیا ہے، فواحش کو منع کیا ہے، شیطانی راستوں پر بند باندھ دیے ہیں اسلام نے۔ ایک نوجوان آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا مجھے زنا کی اجازت دیجیے۔ صحابہ نے بڑے غصے سے دیکھا تو آپ نے کہا اسے قریب آنے دو، اپنے قریب بٹھایا، کہا تو اپنی بہن کے لیے، کئی سوالات آپ نے کی، اپنی بہن کے لیے، پھوپھی کے لیے، خالہ کے لیے، ماں کے لیے پسند کرتا ہے، ہر سوال کے جواب میں کہتا ہے کہ قربان ہو جاؤں آپ پر، میں اپنی بہن، اپنی ماں، اپنی پھوپھی، خالہ، اپنے کسی عزیزہ کے لیے پسند نہیں کرتا۔ اور آپ اس کے ہر جواب پر کہتے ہیں لوگ بھی اپنی پھوپھی، خالہ، ماں، بہن، بیٹی کے لیے اس عمل کو پسند نہیں کرتے۔ اس کے سینے پہ ہاتھ رکھتے ہیں، اس کو دعا دیتے ہیں اللہ اس کا سینہ پاک کر دے، اس کے دل کو پاک کر دے۔ وہ نوجوان اٹھتا ہے، کہتا ہے جب میں اس مجلس میں داخل ہوا تھا سب سے پسندیدہ عمل میرے نزدیک زنا تھا، اور جب میں رسول اللہ کی محفل سے کھڑا ہوا صلی اللہ علیہ وسلم تو سب سے بدترین عمل میرے نزدیک زنا کا عمل ہے۔ اللہ نے اس بے حیائی کے تمام راستوں کو حرام کیا ہے، منع کیا ہے۔ اور آج دیکھ لیں گناہوں میں انسان ڈوبتا ہے، نوجوان لڑکے نوجوان لڑکیوں کے ساتھ گفت و شنید، گپے ہانکنا، پیار و محبت میں اور عشق معشوقی میں ڈوب جانا، اور پھر مولویوں کو فون کر کے مسئلے پوچھنا، مولوی صاحب کوئی وظیفہ بتا دو، جہاں میں شادی کرنا چاہتا ہوں جو میری محبت ہے وہ مجھے مل نہیں رہی، کوئی وظیفہ بتا دو۔ ارے وظیفوں کے چکر میں اور تعویذ گنڈوں کے چکر میں پڑھ کے کسی کی عزت کو اس کے گھر سے اٹھا کر لانے والے، کیا تو اپنی بہن کے لیے پسند کرے گا، اپنی خالہ کے لیے پسند کرے گا، اپنی ماں کے لیے، اپنی پھوپھی کے لیے پسند کرے گا، کیا تو اپنی بیٹی کے لیے پسند کرے گا؟ آج تو عشق معشوقی کے ذریعے کسی بھائی کی عزت کو، کسی باپ کی عزت کو، کسی خاندان کے بڑے کی عزت کو روند رہا ہے۔ کل جب تیری بیٹی ہوگی تو پسند کرے گا کوئی اور اس کے ساتھ یہی سلوک کرے؟ کما تدین تدان، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، ایک ہاتھ کر لیجئے دوسرے ہاتھ بھر لیجئے۔ تو یہ بے حیائی کے راستے اسلام نے حرام کیے ہیں۔ وَلَيْسَ أَحَدٌ أَحَبَّ إِلَيْهِ الْعُذْرُ مِنَ اللَّهِ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ أَنزَلَ الْكِتَابَ وَأَرْسَلَ الرُّسُلَ۔ اللہ سے بڑھ کر کوئی ہستی نہیں جس کو بندوں کا اس کے سامنے معذرت کرنا پسند ہو۔ سب سے زیادہ اللہ راضی ہوتا ہے جب اللہ کے سامنے معافی مانگی جائے، معذرت کی جائے، اللہ مجھ سے خطا ہو گئی، 100 قتل کرنے کے بعد بھی یہ کہہ دے اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، اور اللہ رحمت والا معاملہ فرما دے، سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ زمین و آسمان کا یہ خلا بھر جائے گناہگار انسان کا، اور وہ سچے دل سے ایک بار اللہ سے معافی مانگ لے، ان گناہوں میں شرک نہ ہو، اللہ چاہے اپنی رحمت سے سارے گناہوں کو نیکی بنا کر دے دے، اور توبہ کر لے تو کفر بھی معاف، شرک بھی معاف، ہر گناہ معاف، سچے دل سے توبہ کر لے۔ اللہ سب سے زیادہ پسند کرتا ہے کہ بندے اس کے سامنے معذرت کریں، اپنے گناہوں کا اقرار کریں، شرمندہ ہو، معافی مانگے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے انزل الکتاب، کتاب کو نازل کیا اور اپنے رسولوں کو بھیجا، نبیوں کو بھیجا۔ وہ نبی آئے، وہ رسول آئے، اس کتاب کو پڑھ پڑھ کے لوگوں کا تزکیہ نفس کیا، ان کو رب کی رحمتوں بھرے پیغام پہنچائے، ان کو پتھروں سے توڑ کر، مورتیوں سے توڑ کر، اولیاء اللہ کی عبادتوں سے توڑ کر، نیکوکاروں کی عبادتوں سے توڑ کر، انسانوں کی پوجا سے ہٹا کر انسانوں کے رب کی پوجا کا پیغام دیا۔ یہ کتابوں کا نازل کرنا، یہ رسولوں کا بھیجا جانا، کیوں؟ تاکہ اللہ کے بندے سابقہ زندگی پہ توبہ کر لیں، گناہوں والی زندگی پہ توبہ کر لیں، کفر والی زندگی پہ توبہ کر لیں، شرک والی زندگی سے توبہ کر لیں، اور ایمان کے راستے پہ چل پڑیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا آغاز سچے خوابوں سے شروع ہوا۔ آپ جو خواب دیکھتے وہ جلد ہی اللہ تعالیٰ اس کو سچا کر دکھاتا۔ اور یاد رکھیے نبی وہ ہستی ہوتی ہے جس کا خواب بھی وحی ہوتا ہے، نبی کے علاوہ کسی کا خواب وہ وحی نہیں ہو سکتا۔ آج خوابوں کی بنیاد پہ شرک کے دھندے چل رہے ہیں۔ ایک پیر صاحب کی قبر یہاں پر تھی، پتہ لگا 100 کلومیٹر دور ایک اور گاؤں ہے، وہاں پر بھی پیر صاحب کی قبر بن گئی۔ یہ کیسے بن گئی؟ پیر صاحب تو وہاں دفن ہے۔
کہنے جی یہاں بھی ایک گاؤں کے چودھری صاحب کے خواب میں بابا جی آئے تھے کہ ایک قبر میری یہاں بناؤ. خوابوں کی بنیاد پر پورا دین چلتا ہے, صوفیاء کا دھندے چلتے ہیں, کاروبار ہے, قبر پرستی, خانقاہ پرستی, عبادت مشائخ کی, اس کا پورا دھندا ہے. بنیاد کیا ہے؟ ہمیں خواب میں یہ نظر آیا, ہمیں خواب میں یہ حکم دیا گیا. صرف نبی کی ہستی ہے جن کو اللہ جو خواب میں حکم دیتا ہے وہ بھی وحی کا مقام رکھتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی کا سلسلہ شروع ہوا تو وہ سب سے پہلے سچے خوابوں میں. پھر آپ کو تنہائی محبوب ہو گئی, آپ غار حرا میں تشریف لے جاتے اور تنہائی میں اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے, کھانے پینے کا سامان لے جاتے, جب ختم ہو جاتا پھر واپس آتے. سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سلام اللہ علیہا وہ آپ کی خدمت کرتی, آپ کا کھانا وہاں پر پہنچاتی. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن جب غار میں ہی ہے تو ایک فرشتہ آپ کے پاس تشریف لاتا ہے اور کہتا ہے اقرا. آپ فرماتے ما انا بقاری, پڑھو. آپ نے کہا میں تو پڑھا ہوا ہوں نہیں. اس نے پھر کہا پڑھو. فرمان رسول سنیے, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان, اور یہ صحیح بخاری میں 3392 نمبر. کئی عقل پرست منکرین حدیث اس حدیث کا انکار کرتے ہیں عقل کی بنیاد پر. جاوید احمد غامدی مجرم منکر حدیث, وہ بھی اس حدیث کا انکار کرتا ہے. بنیاد اس کی اپنی عقل کی کھوپڑی کے اندر یہ بات نہیں آتی. مصطفیٰ کی بات سمجھ نہ آئے تمہاری عقل کا قصور ہے, مگر نہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر فرمان سچا ہے. کیوں؟ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. دین کی بات میرے آقا اپنی مرضی سے نہیں کرتے, عرش والے کی وحی سے کرتے ہیں. فرمان مصطفیٰ کو سنیے. جب آپ نے کہا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں, فاخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم ارسلني فقال اقرا, تو اس نے مجھے اپنے گلے سے لگایا, بھینچا, یہاں تک کہ میری صبر کی حدود ختم ہونے لگی, میری قوت برداشت جواب دینے لگی, تو اس نے مجھے چھوڑ دیا. فقال اقرا قلت ما انا بقاری, میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں. تو اس نے 3 دفعہ یہ عمل کیا اور مجھے کہا پڑھو, اور میں جواب میں یہی کہتا ما انا بقاری. فاخذني فغطني الثالثة ثم ارسلني فقال اقرا باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق اقرا وربك الاکرم. تیسری بار جب اس نے مجھے بھیجا تو کہا پڑھو اللہ کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے, جس نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا. پڑھو تمہارا رب تو نہایت کریم ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیات لے کر واپس آئے. سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سلام اللہ علیہا, پیارے نبی کی زوجہ محترمہ, سب سے پہلے آپ پر ایمان لانے والی, آپ کی تصدیق کرنے والی, اپنی جان اور اپنے مال سے آپ کی مدد کرنے والی. آپ ان کے پاس آئے اور زمیلونی زمیلونی, مجھے چادر اڑا دو, مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے. جب آپ کے اوپر کچھ خوف کی کیفیت دور ہوئی تو آپ نے سیدہ کو یہ جملے کہے. دیکھیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ, مومنوں کی ماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے کتنا پیارا جملہ کہا, کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا. اللہ کی قسم اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں ہونے دے گا, وہ کبھی آپ کو رسوا نہیں کرے گا, وہ کبھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑے گا. کتنے ایمان کی اور کتنی محبت سے جملے کہے سیدہ نے, اور کتنی پیاری گفتگو کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. انک لتصل الرحم, آپ تو صلہ رحمی کرنے والے, رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے, محبت کا سلوک کرنے والے. وتحمل الکل, بے سہارا لوگوں کا بوجھ اٹھانے والے, بوڑھوں کا بوجھ اٹھانے والے, لوگوں کے کاموں میں ان کی مدد کرنے والے. وتکسب المعدوم, جن کا کوئی والی وارث نہیں, آپ کما کے ان کے رزق کا بندوبست کرتے ہیں, ان پہ خرچ کرتے ہیں. آپ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں, آپ بوڑھوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں,
آپ مہمانوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں. وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، اور حق کے سلسلے میں پیش آنے والے مصائب میں مدد کرتے ہیں. آپ اللہ کی مخلوق کے ساتھ اتنی محبت کرتے ہیں اور ان کی ایسے تکریم کرتے ہیں، اللہ آپ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا. سیدہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لیا اور اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس تشریف لے گئی اور کہا سنیے اپنے بھتیجے سے یہ کیا کہتے ہیں. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کی وہ کیفیت اور وہ ماجرا پیش کیا تو انہوں نے کہا یہ تو وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام پہ آیا کرتا تھا. کاش میں اس وقت جوان ہوتا جب آپ کی قوم آپ کو آپ کے وطن سے نکال دے گی. کاش میں اس وقت جوان ہوتا اور میں آپ کی کچھ مدد کر سکتا. یہ تو وہی ہے اللہ کی طرف سے، اور یہ فرشتہ ہے جو اللہ کی طرف سے آتا ہے. اب میں بوڑھا ہو گیا، نابینا ہو گیا، عمر میری بہت زیادہ ہوگی. کاش وہ وقت میری جوانی میں آتا، میں آپ کی مدد کرتا، آپ کی نصرت کرتا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے ہیں اس سے اب مخرجیہم، یہ میری قوم مجھے نکال دے گی؟ سبحان اللہ. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال پہ غور کیجئے. یہ قوم جو صادق کہتی ہے، جو امین کہتی ہے، جو اپنی امانتیں میرے پاس رکھتی ہے، جو اپنے جھگڑوں میں فیصل مجھے مانتی ہے، جو سب سے بڑھ کے عزت میری کرتی ہے. ابو طالب نے سیدہ خدیجہ کے ساتھ نکاح کے موقع پر یہ جملے کہے تھے کہ کوئی ہے قریش میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو میرے بھتیجے محمد جیسا با اخلاق ہو، با کردار ہو. آپ نے دعوت اسلام دیتے ہوئے اہل مکہ کو کیا کہا تھا؟ 40 سال تمہارے اندر گزارے. هل وجدتمونی کاذبا، میری زندگی کا کوئی ایک لمحہ ایسا ہے جہاں تم انگلی رکھ کر کہہ سکو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فلاں موقع پہ آپ نے جھوٹ بولا تھا؟ اگر میں کہوں اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر کھڑا ہے تمہارے پر حملہ آور ہونا چاہتا ہے، مانو گے؟ کفار مکہ نے کہا کیسے نہیں مانیں گے؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب سے آپ کی مبارک زبان سے جملے سننے لگے ہیں ایک بار بھی کبھی ہم نے جھوٹی بات نہیں سنی. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے یہ مجھے نکال دیں گے؟ کہا ہاں، نبیوں کے ساتھ یہی سلوک ہوتا ہے، یہ نکالیں گے. کیوں؟ محمد بن عبداللہ ہونے کی وجہ سے آپ کی عزت کر رہے ہیں، آپ کے باکردار با اخلاق ہونے کی وجہ سے عزت کر رہے ہیں. لیکن جب پیغام توحید کا سناؤ گے، قولوا لا الہ الا اللہ کا اعلان کرو گے، اور وہی ہوا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ. سگے چچا ابو لہب نے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کیا کہا؟ اے محمد تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں. اشوالے نے پیارے نبی کی طرف سے اس مشرک چچا کو جواب دیا تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، تو برباد ہو جائے. جب توحید کا پیغام آتا ہے، جب توحید کی دعوت کانوں سے ٹکراتی ہے تو غیر اللہ کے پجاری ان کے سینے آگ سے جل اٹھتے ہیں. وہ سگا چچا ہے، برداشت نہیں کر سک رہا. پیغام توحید مشرکوں کو ہضم نہیں ہوتا. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آپ سے یہ سوال کیا گیا کہ آپ پر وحی کیسے آتی ہے تو آپ نے فرمایا احیانا یأتینی مثل سلسلۃ الجرس، بعض دفعہ اس وحی کا نزول جیسے گھنٹی کی آواز ہوتی ہے ویسے آتی ہے. وَهُوَ أَشَدُّهُ عَلَيَّ فَيُفْصَمُ عَنِّي، اور میرے لیے سب سے شدید بوجھ والی کیفیت یہی ہوتی ہے. پھر جب فرشتے کا پیغام مجھے یاد ہو جاتا ہے تو یہ کیفیت ختم ہو جاتی ہے. وَأَحْيَانًا يَتَمَثَّلُ لِيَ الْمَلَكُ رَجُلًا، اور بعض دفعہ فرشتہ انسانی شکل میں میرے سامنے آتا ہے. فَيُكَلِّمُنِي فَعَيَّ مَا يَقُولُ، وہ مجھ سے بات کرتا ہے، ہم کلام ہوتا ہے، جو وہ کہتا ہے میں اس کو یاد کر لیتا ہوں. وحی کا نزول کبھی اس کیفیت میں ہوا اور کبھی اس کیفیت میں، کبھی تو گھنٹی کی آواز کے اندر
اس کیفیت میں وحی نازل ہوئی جو آپ پر بڑی شدید ہوتی تھی، جو آپ پر بڑی سخت ہوتی تھی۔ قرآن حکیم کا نزول ہوتا تھا، جب وحی سے فارغ ہوتی آپ کے ماتھے مبارک پر پسینہ آ جاتا، اور کبھی فرشتہ انسانی شکل میں آتا اور آ کر پیغام دیتا۔ یہ وحی کے نزول کی کیفیت ہے، یہ قرآن حکیم کے نزول کی کیفیت ہے۔ اس قرآن حکیم پر ایمان لانا اہل ایمان پر واجب ہے۔ جنت میں جانے کے لیے اسی زیور کو اپنانا ضروری ہے۔ کہنے دیجئے مجھے ایک جملہ، ایف ایس سی کرنے کے بعد کوئی طالب علم کتابیں اکٹھی کر لے، ڈاکٹر بننے کے لیے، ایم بی بی ایس کا کورس کرنے کے لیے بکس اپنے گھر میں لے آئے، بہترین خوبصورت غلاف میں میڈیکل کی یہ بکس وہ محفوظ کر لے، اور صبح دوپہر شام اس کو چومتا رہے، جب ٹائم ملے انگلش ریڈنگ کرتا رہے، انگلی پھیرتا رہے، اور پھر چوم چاٹ کے سینے سے لگا کے آنکھوں کو لگا کے پھر اونچے سوراخ میں جا کے رکھ کر باہر نکل جائے، اور 5 سال تک یہ کام کرنے کے بعد یہ ڈاکٹر بن جائے گا، اس کو ڈگری مل جائے گی ایم بی بی ایس کی، ہاسپٹل میں اسے کرسی پر بٹھا کے مریضوں کا علاج شروع کروا دیا جائے گا۔ عقل مند انسان یہی کہے گا، عقل مند مسلمان بھی یہی کہے گا کہ نہیں، کوئی ایسے ڈاکٹر نہیں بنتا، کوئی ایسے انجینئر نہیں بنتا۔ اے میرے مسلمان بھائی، ذرا تنہائی میں میرے ان جملوں پہ غور کرنا۔ اگر کوئی طالب علم میڈیکل کی بکس کو چوم کر، چاٹ کر، گلے لگا کر، سینے سے لگا کر، آنکھوں سے لگا کر، روزانہ کی بنیاد پہ 5-4 صفحوں کی ریڈنگ کر کے ڈاکٹر نہیں بن سکتا، آپ قرآن حکیم کو ترجمے کے بغیر پڑھ کر، اس کے مفہوم کو نہ جان کر، اس میں حلال کیا ہے حرام کیا ہے یہ نہ جان کر، صرف چوم کر، صرف چاٹ کر، صرف گلے لگا کر، صرف اس کی آیات کو تعویذ کے طور پہ لکھ کر، دھو کر، پی کر کیسے مسلمان بن جائیں گے؟ غور کرنا۔ ڈاکٹر بننے کے لیے وہ کتابیں پڑھنی پڑتی ہیں، وہ کورس کرنا پڑتا ہے، تو کیا مسلمان بننے کے لیے قرآن کو سمجھنا نہیں پڑتا؟ قرآن کے معانی کو جاننا نہیں پڑتا؟ صرف سینے سے لگا کر، مسلمان ہونے کے دعوے دار بن کر، اور صبح شام چوم کر، جو چومنا کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے کہ ہر تلاوت سے پہلے اس کو کھولو، ماتھے سے لگاؤ، آنکھوں سے لگاؤ، ہونٹوں سے چومو اور پھر پڑھو، یہ کسی صحیح حدیث میں حکم نہیں ہے۔ تو آپ ایسے مسلمان بن جائیں گے، جنت میں جانے کے لیے کافی ہو جائے گا۔ جنت اور جہنم کی تقسیم کی بنیاد یہ کتاب ہے اللہ کی۔ اللہ کے لیے اس کو پڑھ لیجئے، اس کو پرکھ لیجئے، اس میں حلال کیا ہے حرام کیا ہے پڑھ کے فیصلہ کر لیجئے۔ ابتدائی علم، بنیادی علم توحید کا تو حاصل کر لیجئے۔ وہاں جا کر اگر یہ کہا کہ 70-80 سال ٹائم نہیں ملا تھا، ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا، ایک چانس دے دو۔ اللہ کے امتحان میں سپلی آنے کے بعد کوئی چانس نہیں ہوگا، دنیا پہ واپس نہیں لوٹایا جائے گا۔ آج زندگی ہے، آج وقت ہے، 24 گھنٹوں میں 8 گھنٹے سونے کے اور باقی ٹائم سارا پیٹ کے لیے۔ اس پیٹ کو بھرنے کے لیے کچھ ٹائم رکھ لو، اور کچھ وقت اس پیٹ کو، اس جسم کو جہنم سے بچانے کے لیے رکھ لو، اور اس کے لیے لازم ہے تم قرآن حکیم کی طرف لوٹو، اللہ کے اس کلام کو پڑھو۔ اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے تمہاری ہدایت کے لیے قرآن حکیم کو، کلام الہی کو نازل کیا۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سنیں خاص طور پہ وہ لوگ جو عقل کی بنیاد پہ قرآن حکیم کی 7 قرات کا انکار کرتے ہیں۔ کچھ ظالم اس کو قاریوں کی شرارت بھی کہہ دیتے ہیں، بے علمی اور جہالت کی بنیاد پر۔ اقرانی جبریل علی حرف فلم ازل استزیدہ حتی انتہا الى 7 احرف،
جبرائیل نے مجھے ایک قرات میں قرآن پڑھایا، میں مسلسل مزید قرات کا اظہار کرتا رہا، اس خواہش کا اظہار کرتا رہا، یہاں تک کہ معاملہ 7 قراتوں تک پہنچ گیا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحیح بخاری میں 3219 اور صحیح مسلم میں 819 نمبر روایت ہے۔ قرآن حکیم کے بعد صحیح ترین کتاب صحیح بخاری، اور قرآن حکیم کی انقراض کا ذکر صحیح بخاری میں ہے۔ اپنی زبانیں دراز کرنے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور آپ کے فرمان کی عظمت کو اپنے سامنے رکھیں۔ سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا اہل کتاب تورات کو خود عبرانی زبان میں پڑھتے، لیکن مسلمانوں کے لیے اس کی تفسیر عربی میں کرتے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تصدقوا اہل الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا آمنا بالله وما انزل الینا۔ اہل کتاب کی تصدیق یا تکذیب نہ کیا کرو، بس یہ کہا کرو ہم اللہ پر ایمان لائے اور جو کچھ اس نے ہماری طرف نازل کیا ہم اس پر ایمان لائے۔ تصدیق اور تکذیب کا معاملہ، یعنی وہ جو سابقہ کتابوں سے تمہیں احکامات سنائے، نہ اس کی تصدیق کرو نہ اس کی تکذیب کرو۔ ہاں اگر ان کی کوئی بات قرآن اور سنت کے واضح دلائل سے ٹکرا رہی ہے پھر اس کی تکذیب کی جائے گی، اگر وہ کتاب و سنت کے دلائل سے ٹکرا نہیں رہی، وہ بھی اللہ کی طرف سے نازل شدہ کلام ہے، لیکن وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ اس میں تبدیلی ہو گئی، اور قرآن حکیم یہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ کتاب انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، اس کو نازل بھی مولا نے کیا اور اس کا نگہباں بھی اللہ ہے۔ ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خفف على داود علیہ السلام القرآن فكان يأمر بدوابه فتسرج فيقرأ القرآن قبل أن تسرج دوابه ولا يأكل إلا من عمل يده۔ سیدنا داؤد علیہ السلام پر زبور کا پڑھنا آسان کر دیا گیا، وہ اپنی سواری کے متعلق حکم دیتے کہ سواری تیار کرو، اور سواری تیار ہونے سے پہلے پہلے وہ زبور پڑھ لیتے اور اپنے ہاتھ کی محنت سے کھایا کرتے تھے۔ چونکہ زبور کو بار بار پڑھا جاتا تھا اسی لیے اس کو بھی قرآن کہا گیا، وہ بھی کلام الہی، وہ بھی اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی کتاب۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا داؤد علیہ السلام کی ایک شان بیان کی کہ وہ کیسے کھاتے تھے، اپنی ہاتھ کی محنت سے۔ آج کوئی ہاتھ کی محنت کر کے کھائے، کوئی لوہے کا کام کرے تو اسے کیا کہہ کر ذلیل کرے گا معاشرہ؟ لوہار۔ کوئی برتن بنائے تو کمہار، کوئی کھیس بننا شروع کر دے تو جولاہا، کوئی جوتیے کاٹنی شروع کر دے، جوتیے بنانے لگ جائے، بھلے وہ ذات کا سید ہی کیوں نہ ہو، کام جوتیوں والا کرے تو پورا محلے میں وہ موچی مشہور ہو جائے گا۔ اور ان کاموں کی طرف نسبت کر کے ان کی شان میں گستاخیاں کی جائیں گی۔ اللہ کے انبیاء اپنے ہاتھ سے کام کرتے اور اپنے ہاتھ کی کمائی کھایا کرتے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعطیت مکان التوراۃ السبع، مجھے تورات کی جگہ پہ 7 لمبی صورتیں دی گئیں۔ واعطیت مکان الزبور المعین، اور زبور کی جگہ 100 آیات والی۔ واعطیت مکان الانجیل المثانیہ، اور انجیل کی جگہ پر بار بار پڑھی جانے والی درمیانی صورتیں دی گئی۔ وفضلت بالمفصل، اور جن کی آیات چھوٹی ہیں ان کے ساتھ مجھے فضیلت دی گئی۔ تو جو کچھ سابقہ کتابوں کے اندر خیر و برکات تھی اللہ تعالی نے وہ کلام الہی قرآن حکیم کی صورت میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی۔ سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابی سے پوچھا ما تقرأ فی الصلاۃ، تم نماز میں کیا پڑھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا میں نے آپ پر ام القرآن یعنی سورۃ فاتحہ کی تلاوت کی۔ تو آپ نے فرمایا والذی نفسی بیدی، مجھے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، ما انزل اللہ فی التوراۃ ولا فی الانجیل ولا فی الزبور ولا فی الفرقان مثلها وانها للسبع من المثانی، اللہ تعالی نے
تورات، انجیل، زبور، فرقان حمید میں بھی اس جیسی کوئی آیت نازل نہیں فرمائی. وہ بار بار دہرائی جانے والی 7 آیات ہیں. الفاتحہ. اس کی خیر و برکات کا کیا کہنا کہ اس جیسی نہ تورات میں، نہ زبور میں، نہ انجیل میں، حتیٰ کہ قرآن حکیم میں بھی اس کی مثل کوئی اور نہیں. اس کے کئی نام ہیں، اس کا ایک نام شفا بھی ہے. اور میں یقین سے کہتا ہوں اللہ کی رحمت سے دنیا کی کوئی بیماری ہو، سورۃ فاتحہ کو پڑھ کے اپنے اوپر دم کر لیجئے، کثرت سے پڑھیے. یہ نہیں کہ 1-2 دفعہ پڑھ کے بیٹھ جاؤ، اچھا جی مولوی صاحب نے کہا تھا اس کا دم کر لو تو بیماری چلی جائے گی، میں نے تو بہت دفعہ پڑھا، میری تو کوئی بیماری نہیں گئی. یقین کے ساتھ کہ کوئی بیماری فاتحہ کے سامنے نہیں ٹھہر سکتی. دم کریں، کثرت سے پڑھیں، 100 دفعہ پڑھیں، 200 دفعہ پڑھیں، 1000 دفعہ پڑھیں، 1100 دفعہ پڑھیں، جتنا جی آتا ہے، جتنی ہمت ہے. وہ پنجابی میں کہتے ہیں جینا گوڑ اونا میٹھا. جتنا زیادہ پڑھو گے اتنی خیر و برکات کا زیادہ نزول ہوگا. یہ تعداد کی جب بات کی جاتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ پڑھے تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ آپ وقت دیں، پڑھیں کچھ عرصہ. جن بھائیوں کے گھروں میں بیماریاں، تکلیفیں، مصیبتیں، پریشانیاں، روحانی جسمانی بیماریاں، اس کو اپنی روٹین بنا لیجئے پڑھنا. دیکھیے پھر اللہ کی رحمت سے خیر و برکات کا نزول کیسے ہوگا، اللہ کی طرف سے رحمتیں کیسی ہوں گی. صرف بھائیوں کو شوق دلوانے کے لیے کہ آپ کی ہر بیماری کا علاج سورۃ فاتحہ کے اندر، اس کے رقی اور اس کے دم کے اندر موجود ہے. ایک چھوٹا سا واقعہ سنا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں. اللہ نے مجھے ایک بیٹی دی جس کی پیدائش پر اس کے دل میں 2 سوراخ تھے. پیدائشی طور پہ بیمار تھی اور ڈاکٹروں نے مجھے کہا کہ فوری طور پہ اس کی سرجری کی جائے گی. میں نے اس کو اپنی گود میں لیا اور روزانہ میں نے اسے سورۃ فاتحہ کا دم کرنا شروع کر دیا. کبھی مجھے 1 گھنٹہ ملا ٹائم، کبھی آدھا گھنٹہ ملا، جتنی دیر مجھے موقع ملتا. ہاسپٹل میں بھی جاتا اس کو دیکھنے تو میں اس کو دم ہی کرتا رہتا. کچھ دنوں کے بعد جب دوبارہ ڈاکٹرز کے پاس گیا، اب ان کے سامنے فائل پڑی ہے جس میں لکھا ہوا ہے کہ اس کے دل میں 2 سوراخ ہیں. روتی ہے تو بالکل نیلی ہو جاتی ہے اور وہ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں تو وہاں انہیں کوئی سوراخ نہیں مل رہا. تو ڈاکٹر مجھے حیران ہو کے کہتے ہیں کہ آپ نے کہاں سے اس کا علاج کروایا، کس ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے؟ میں نے کہا میں نے کہیں سے علاج نہیں کروایا. کہا نہیں کچھ تو کیا ہے، اب تو اس میں ایک بھی سوراخ نہیں ہے، بالکل نارمل دل ہے اس کا. تو میں نے کہا میں نے الحمدللہ صرف اس پہ سورۃ فاتحہ پڑھ کے دم کی. تو جو بھائی جادو کی بیماری میں، کسی اور بیماری میں، کسی اور غم میں، کسی اور مصیبت میں مبتلا ہیں، اللہ پر یقین کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث پہ یقین کریں کہ اسے اللہ نے شفا بنا دیا ہے. یہ شفا ہے، زہر والے جانور کے لیے شفا ہے، جادو جنات کی بیماریوں میں شفا ہے. ہاں اس کو پڑھیں، کثرت سے دل لگا کے وقت دیں اور اللہ پر یقین کریں. وہ کینسر کا مرض بھی ہو تو اللہ کی رحمت سے اللہ شفا دے دیتا ہے. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمین. شب گریزاں ہوگی آخر جلوائے خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمائے توحید